اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت الجنہ کہ ایک اور باب ما جاء خفت الجنت بالمکارہ وخفت النار بالشہوات کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 236 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء خفت الجنت بالمکارہ وخفت النار بالشہوات. یہ باب اس بیان میں ہے کہ جنت کو ناپسندیدہ امور اور تکالیف سے گھیرا گیا ہے اور جہنم کو شہوتوں سے گھیرا گیا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی عمرو ابن عاصم سے، انہوں نے روایت کی حماد بن سلمہ سے، انہوں نے حمید، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خفت الجنت بالمکارہ وخفت النار بالشہوات، کہ جنت کو ناپسندیدہ امور اور مشقتوں سے گھیرا گیا اور جہنم کو لذتوں اور شہوتوں سے گھیرا گیا ہے. ھذا حدیث حسن غریب صحیح من ھذا الوجہ. یہ حدیث حسن غریب ہے اور صحیح ہے اس طریق کے ساتھ. وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدة بن سلیمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی عبدہ ابن سلیمان سے، انہوں نے محمد ابن عمر سے، انہوں نے روایت کی ابو سلمہ سے، ابو سلمہ نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لما خلق اللہ الجنت والنار ارسل جبرائیل الى الجنت فقال انظر الیہا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا. کہ جب اللہ جل شانہ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا تو جبرائیل امین کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ تم جنت کو اور ان چیزوں کو دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہے. قال فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيه. راوی فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے، انہوں نے جنت کو اور ان چیزوں کو دیکھا جو اللہ جل شانہ نے اہل جنت کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہے. قال فرجع الیہ قال. تو جبرائیل امین وہ اللہ جل شانہ کی طرف لوٹ آئے اور عرض کیا: فوعزتک لا يسمع بها احد الا دخلها فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ. اے اللہ تیرے عزت کی قسم، جو بھی اس کے متعلق سنے گا تو وہ اس میں داخل ہونے کی خواہش اور کوشش ضرور کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو جنت کو ناپسندیدہ امور اور مشقتوں سے گھیر دیا گیا. فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فی ہے. پھر اللہ جل شانہ نے
جبرائیل سے فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ اور جنت کو اور ان چیزوں کو دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کر رکھی ہے۔ فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَلَّا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ۔ پھر جبرائیل امین لوٹ کر اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ تیری ذات کی قسم مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی ان تکلیفوں اور مشقتوں کی وجہ سے جو جنت کے ارد گرد ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، مطلب کوئی بھی ان تکالیف کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيه فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم جہنم کی طرف جاؤ اور جہنم کو اور ان چیزوں کو دیکھو جو میں نے اہل جہنم کے لیے بطور عذاب تیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر چڑھا ہوا ہے، چنانچہ فرجع الیہ فقال، جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور عرض کیا، وعزتک لا يسمع بها احد فيدخلها۔ اے اللہ تیری عزت کی قسم نہیں سنے گا کوئی اس کا حال کہ پھر وہ اس میں داخل ہو۔ فامر بها فحفت بالشہوات، پھر اللہ نے جہنم کے بارے میں حکم دیا تو اسے شہوتوں اور لذتوں سے گھیر دیا گیا۔ فقال ارجع الیہا فرجع الیہا فقال وعزتک لقد خشیت الا یبقى احد الا دخلها۔ پھر جبرائیل امین سے فرمایا کہ اب جا کر دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے تو اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ تیرے عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی بھی شخص نجات نہیں پا سکے گا، الا دخلها، مگر یہ کہ وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، جنت اور دوزخ دونوں کو ڈانپ دیا گیا ہے۔ اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے دو روایتیں بیان فرمائی۔ جنت کو مکارہ یعنی تکلیف دہ امور، ناپسندیدہ چیزوں، مشقتوں وغیرہ سے گھیر دیا گیا ہے۔ مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ جو شخص نفس کے نہ چاہنے کے باوجود اللہ جل شانہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے اوامر کو بجا لاتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے نواہی سے بچتا ہے، تو گویا کہ وہ یوں مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، تو تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اگر اللہ جل شانہ چاہے تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ دوسرا جملہ جو اس میں فرمایا گیا، وَخُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ، روایت میں بھی یہی آیا۔ خفت النار بالشہوات، جہنم کو شہوت سے ڈانپ دیا گیا ہے، مطلب شہوات سے حرام کردہ چیزیں مراد ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے حرام کر دی ہے وہ یہاں شہوات میں داخل ہے۔ شراب، زنا، غیر محرم پر نظر، جھوٹ، الزام تراشی، بہتان، غیبت، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ہاں جو مباحات کے درجے میں ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں، اگرچہ فی نفسی ہی وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہنم میں لے جانے والے یہ جو گناہ ہیں، اب عزیز طلباء کرام عام طور پر ہم ان کو دیکھ لیں، یہ گناہ ایسے ہے کہ کرنے والے نفس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں۔ نفسانی خواہشات وہ ان کو ایسے مرغوب ہوتے ہیں، اتنے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ بس وہ نفس اور خواہش کے غلام بن جاتے ہیں، مگر ان کا انجام اور منتہا وہ دوزخ کا دردناک عذاب ہے جو ان کو سب کچھ بلا دے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی احتجاج الجنت والنار، یہ باب جنت
اور جہنم کے درمیان بحث و مباحثے کے بیان میں ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدة بن سلیمان عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی عبدہ بن سلیمان سے، انہوں نے روایت کی محمد بن عمرو سے، انہوں نے روایت کی حضرت ابو سلمہ سے، ابو سلمہ نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتجت الجنت والنار فقالت الجنت يدخلنی الضعفاء والمساکین۔ جنت اور دوزخ کے درمیان بحث و مباحثہ اور تکرار ہوا تو جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے، وقالت النار يدخلنی الجبارون والمتکبرون۔ جہنم نے جواب دیا کہ میرے اندر ظالم اور متکبر قسم کے لوگ داخل ہوں گے۔ فقال للنار، تو اللہ جل شانہ نے جہنم کو فرمایا، انت عذابی انتقم بک ممن شئت، اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں جس سے چاہوں تیرے ذریعے انتقام لیتا ہوں۔ وقال للجنت انت رحمتی ارحم بک من شئت، اور جنت سے فرمایا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں رحم کرتا ہوں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، جنت اور دوزخ کا آپس میں یہ مباحثہ، یہ تکرار اس بات میں کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں گے۔ جنت کہے گی کہ میرے اندر تو ضعیف اور مسکین لوگ داخل ہوں گے، جس سے انہیں بلند مقام اور ایک اونچا درجہ، عظمت اور شرافت ملے گی۔ اس لیے گویا کہ جنت خود کو اونچا ثابت کر رہی تھی کہ میرا مقام تجھ سے اونچا ہے۔ تو جہنم اس کے جواب میں کہتی ہے کہ میرے اندر دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ متکبر قسم کے، جابر قسم کے لوگ میرے اندر داخل ہوں گے، یعنی میں ان کو اپنا تابع بناؤں گی، ان کو ذلیل اور رسوا کروں گی، تو گویا کہ میرا مقام تم پر اونچا ہے۔ تو پھر اللہ جل شانہ دونوں کو حکم فرمائیں گے کہ تمہارا ایک دوسرے کے اوپر کوئی مقام نہیں، بس یہ سب کچھ میری مصلحت اور حکمت کا تقاضا ہے کہ اے جہنم میں نے تجھ کو جو بنایا تو تو میرا ایک انتقام کا ذریعہ ہے، تیرے ذریعے سے میں ان لوگوں کو عذاب دوں گا جو دنیا میں میری نافرمانی کرتے تھے، جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، جو دوسروں کا حق چھینتے تھے، دوسروں کو قتل کرتے تھے، ہر وہ کام جس سے میں نے منع کیا تھا وہ کر گزرتے تھے۔ تو اے جہنم تیرے ذریعے سے میں ان لوگوں کو عذاب دوں گی، یا جو مجھ سے منکر تھے، میری عبادت کے قائل نہیں تھے، میرے رسولوں کے منکر تھے، میرے کتابوں کے منکر تھے، تو تیرے ذریعے سے میں ان لوگوں کو عذاب دوں گی۔ اور پھر جنت کو فرمائے گی، اللہ جل شانہ فرمائیں گے، اے جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جن پر چاہوں ان پر رحم کروں گا، یعنی جو میری رحمت کے مستحق ہوں گے، جو دنیا میں میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار کر میرے پاس آئے، انہوں نے دنیا میں مصیبتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، تو یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد آخرت میں وہ میری رحمت کے مستحق ہوں گے، تو آخرت میں ان کے اوپر اپنا رحم کروں گی، اور اے جنت تیرے ذریعے سے میں ان کو ایک مقام اور مرتبے پر فائز کروں گی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔